دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک عجیب کہانی کے متعلق بتاؤں گا جو چائنا میں بہت مشہور ہے۔ ایک ایسی بس کی کہانی جس نے چائنا میں لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کو دا لاسٹ بس ٹو فریگننٹ ہلز بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو چائنا کے کیپٹل بیجنگ سے تھوڑا سا دور ایک بس ٹرمینل ہے۔ اس کا نام یوان منگ یوان ہے۔ یہ کہانی 14 نومبر 1995 کی رات کی ہے۔ اس رات شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس بس ٹرمینل سے دیر رات کو آخری بس نکلنے والی تھی۔ یہ ایک لوکل بس تھی جو شہر کے باہر چلتی تھی۔ اس بس کے آخری بس سٹاپ کا نام فریگننٹ ہلز تھا۔ اس بس نے اسی جگہ پر پہنچنا تھا۔ یہ سفر تقریباً 16 کلومیٹر لمبا تھا اور اس روٹ کا نام روٹ نمبر 375 تھا۔ دوستو یہ بس جب ٹرمینل سے نکلی تو اس میں 2 لوگ موجود تھے، ایک بس ڈرائیور اور ایک بس کی لیڈی کنڈکٹر۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس اندھیری رات کو شدید سردی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ بس ایک بس سٹاپ پر رک گئی۔ اس بس سٹاپ سے 4 لوگ بس میں سوار ہو جاتے ہیں، 2 لڑکا لڑکی، ایک بوڑھی عورت اور ایک لڑکا۔ بس اس کے بعد پھر سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور شدید سردی میں لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ دوستو تھوڑی دور اور چلنے کے بعد بس ڈرائیور کو ایک بس سٹاپ پر 2 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ بس ڈرائیور نے بس روک دی، لیکن ڈرائیور ان لوگوں کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ 2 لوگ نہیں تھے بلکہ 3 لوگ تھے۔ یہ تینوں آدمی تھے۔ 2 لوگوں کے درمیان میں ایک آدمی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بال کافی لمبے تھے اور اس کا منہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے بہت ہی پرانے زمانے کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بس میں موجود سب لوگ ان کو دیکھ کر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس بس میں سوار 2 لڑکا لڑکی اتر جاتے ہیں اور بس پھر سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو اچانک بس میں سوار بوڑھی عورت اپنی سیٹ سے اٹھتی ہے اور غصے میں چیخنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے بیٹھے لڑکے نے میرے پرس سے پیسے چوری کیے ہیں۔ یہ لڑکا انکار کرتا ہے کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ بس کی کنڈکٹر بھی وہاں آ جاتی ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بس کو روکو کیونکہ میں اس لڑکے کو پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں گی۔ دوستو مجبوراً ڈرائیور بس کو وہیں روک دیتا ہے اور بوڑھی عورت اور لڑکے کو باہر نکلنے کو کہتا ہے۔ اس لڑکے کو بہت غصہ چڑھتا ہے، لیکن بوڑھی عورت بس سے اتر کر اس سے معافی مانگتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم نے کوئی چوری نہیں کی تھی، میں نے ایسا تمہاری جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ لڑکا حیران رہ جاتا ہے۔ بوڑھی عورت اس کو بتاتی ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ 3 عجیب لوگ جو بس میں سوار ہوئے تھے، وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں اور وہ انسان نہیں تھے۔ اس بوڑھی عورت کو ڈر تھا کہ یہ اگر بس میں شور مچائے گی یا اس لڑکے کو کچھ کہے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا، اسی لیے اس نے چوری کا بہانہ کر کے اس لڑکے کو بھی بس سے اتروا دیا۔ دوستو لیکن اس بس کے ساتھ کیا ہوا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ یہ بس کبھی واپس اپنے ٹرمینل پر نہیں پہنچی۔ بس نمبر 375 اور اس میں موجود ڈرائیور اور کنڈکٹر اس رات کے بعد غائب ہو گئے۔ پولیس نے اس بوڑھی عورت کا بیان بھی ریکارڈ کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ان 3 لوگوں کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ پولیس کے لیے یہ بات کافی عجیب تھی۔ اس کہانی نے چائنا میں خوف پھیلا دیا تھا۔ یہ کہانی چائنا کے گھر گھر میں سنائی جانے لگی۔ دوستو سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پولیس کو 2 دن کے بعد یہ بس ایک جھیل کے اندر سے ملی اور اس بس کے اندر سے 3 لاشیں بھی ملی، ایک بس ڈرائیور کی، ایک لیڈی کنڈکٹر کی اور ایک اس آدمی کی جس کے بال لمبے تھے۔ یہ کون تھا یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لاشیں بری طرح سے سڑ چکی تھیں اور پولیس حیران تھی کہ صرف 2 دنوں میں ان کی لاشیں اتنی بری طرح سے کیسے سڑ گئی ہیں۔ دوستو یہ کہانی چائنا میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی۔ اس کو دا لاسٹ بس ٹو فریگننٹ ہلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی چائنا میں لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔